اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء الحسنی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ کے وہ اسماء گرامی ہیں کہ جن کی بے حد برکات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے کبھی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے اسماء الحسنی کے حوالہ سے دعا کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کی تعداد 99 ہے، اور ان کے متعلق حضور رحمت للعالمین آقا دو عالم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی منقول ہے کہ جو شخص ان کو حفظ کر لے گا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے ان اسماء گرامی کو زبانی یاد کر لے گا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی کسی چیز کو حفظ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اس کو اپنے ورد کے اندر شامل کر لے اور اس کو ورد کرنے میں سہولت میسر آ جائے۔ اس کے علاوہ اولیاء کاملین نے بطور ورد اور مجموعہ الگ الگ ناموں کی تاثیرات محسوس فرمائیں، اور بطور اعمال مختلف مجموعوں میں وہ شائع بھی ہو چکی ہیں۔ ان اسماء الحسنی کے مختصر خواص و تاثیرات ان کے پڑھنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں تاکہ آپ احباب بوقت ضرورت اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ مگر یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ ورد اسماء الحسنی کا ہو یا قرآنی آیات کا یا کسی بھی اچھی چیز کا آپ ورد کرتے ہیں، اس کو اپنا وظیفہ بناتے ہیں، اس کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، تو اس کے لیے چند ایک چیدہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جن کا ہونا بے حد ضروری ہے، وگرنہ اس کے بغیر آپ کوئی بھی وظیفہ کر لیں اس کا آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اولاً اس کی کچھ نشانیاں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ ظاہراً اور باطن، یعنی کہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی وہ مسلمان ہو۔ نمبر 2، وہ خوش عقیدہ ہو، یعنی کہ خوش رہتا ہو، لوگوں سے حسد نہ کرتا ہو، جلن نہ کرتا ہو۔ نمبر 3، یقین اس کا پختہ ہونا چاہیے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور فائدہ پہنچائیں گے۔ اور رزق حلال کماتا ہو اور رزق حلال ہی کھاتا ہو، اور اس پر کاربند بھی ہو، اور کبیرہ گناہوں سے وہ بہت دور رہتا ہو، یعنی کہ کبیرہ گناہوں کی طرف اس کا دل بھی مائل نہ ہوتا ہو، اور صغیرہ گناہوں کی طرف تو اس کا دل مائل ہی نہیں ہونا چاہیے، چھوٹے گناہوں سے وہ بچتا رہتا ہو۔ اور اگلی بات، وہ ظالم نہیں ہونا چاہیے، جابر نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہ ہو، بددیانت نہیں ہونا چاہیے، دیانتدار ہو، مخلوق خدا کے اوپر ہمدرد ہو، ان کے اوپر مہربانیاں کرنے والا ہو، پیار کرنے والا ہو، شفقت کرنے والا ہو، اور خلق خدا کی اظہار ثانی کے لیے عمل نہ کرتا ہو۔ یعنی کہ بہت سارے لوگ کچھ ایسے وظائف، کچھ ایسے معاملات کرتے ہیں کہ جن کے اندر یہ بات واضح طور پر کی جاتی ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ اس کو نقصان پہنچے گا، آپ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ دل اور دماغ بالکل صاف ہونا چاہیے، اس کے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت خدا ہونی چاہیے، اس کی مخلوق کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر
یہ چیزیں اس شخص کے اندر نہیں تو اس کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے اندر ان چیزوں کو شامل کرے، پھر اس کے بعد وہ ان وظائف کی طرف رجوع کرے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی آنے والی اگلی ویڈیو کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ کے 99 اسماء الحسنہ جو ہیں وہ بیان کریں گے، اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ وہ مختصراً بیان کی جائیں، اور ہر ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ایک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا نام، اس کی شان، اس کی صفات، اس کے فائدے وہ آپ تک پہنچائے جائیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حقیقی طور پر اپنا بندہ بنائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.